ایک نوجوان پیدل حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ اس کے پاس ایک کپڑوں والا بیگ تھا، ایک جائے نماز تھی اور ایک ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ ہر 10 کلومیٹر گزرنے کے بعد جائے نماز بچھاتا اور 2 شکرانے کے نفل ادا کرتا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے جیسا بابرکت حج کا سفر کسی نے آج تک نہیں کیا ہوگا کہ میں ہر 10 کلومیٹر گزرنے کے بعد شکرانے کے 2 نفل ادا کرتا ہوں۔ اس نوجوان کو اپنی اس عبادت پر غرور اور گھمنڈ تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ گیا تو اس نے جنگل میں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے 10 کلومیٹر گزر چکے ہیں، چلو اس کے ساتھ جائے نماز بچھا کر میں بھی شکرانے کے 2 نفل ادا کر لیتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے اس بوڑھے آدمی کے ساتھ اپنی جائے نماز بچھائی اور شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب اس نوجوان نے 2 نفل ادا کر لیے تو اس بوڑھے آدمی نے نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا تو کہاں کے رہنے والا ہے اور اس جنگل میں کیسے آیا ہے اور کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ بابا جی میں گھر سے پیدل حج کرنے کے لیے نکلا ہوں، تو چلتے چلتے میرا اس جنگل سے گزر ہوا، آپ کو دیکھا کہ آپ اس جنگل میں نماز پڑھ رہے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ جائے نماز بچھا کر 2 شکرانے کے نفل پڑھنے لگا۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ بیٹا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے۔ اتنے میں دور سے کسی انسان کے چلانے کی آواز آنے لگی کہ بچاؤ بچاؤ، میں تکلیف میں مبتلا ہوں، مجھے بچاؤ بچاؤ۔ بوڑھے آدمی نے نوجوان سے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی انسان مصیبت میں ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، صحیح سے چل نہیں سکتا، ذرا جا کر دیکھو کون کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو اس نوجوان نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ بابا جی میں گھر سے کسی کو بچانے نہیں نکلا، نہ کسی کی مدد کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں تو پیدل حج کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں، تو میں نے نہیں کسی کو بچانے جانا، جائیں آپ خود جا کے دیکھیں کون ہے کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو وہ بیچارہ بوڑھا آدمی وہاں سے اٹھا اور جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف چل پڑا۔ تھوڑا دور جا کر اس بوڑھے آدمی نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو درخت کے ساتھ رسیوں کے ذریعے باندھا ہوا ہے۔ بوڑھے آدمی نے اس نوجوان کو وہاں سے کھولا، پوچھا کہ بیٹا تیرے ساتھ ایسا سلوک کس نے کیا؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ بابا جی میں اس طرف سے آ رہا تھا تو کچھ ڈاکوؤں نے مجھے لوٹ لیا، میرا سامان چھین کر لے گئے اور مجھے اس درخت کے ساتھ جنگل میں باندھ گئے۔ دوسری طرف پیدل حج کرنے والے نوجوان نے نوافل ادا کرنے کے بعد جب دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی کہ تیرا پیدل حج کرنا قبول نہیں ہے، تیرے یہ نوافل پڑھنا قبول نہیں ہے، ایسے تو مجھے راضی نہیں کر سکتا، پیدل حج کرنے سے مجھے راضی کرنے کے لیے نوافل پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل تھا کہ تو اس تکلیف میں مبتلا انسان کی مدد کرتا، اس پریشان حال انسان کی پریشانی کو دور کرتا۔ تو یہ غیبی آواز سن کر وہ نوجوان پچھتانے لگا کہ کاش میں اس انسان کی مدد کے لیے چلا جاتا۔ تو دوستو غرور اور تکبر والی عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے کہ تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، کہ ایک طرف
آپ کا ہمسایہ، آپ کا رشتہ دار تکلیف میں مبتلا ہے اور دوسری طرف آپ اسے تکلیف میں مبتلا دیکھ کر بھی مسجد میں جا کے نوافل ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ نوافل کام نہیں دیں گے۔ پہلے بندوں کے حقوق ہیں، پھر اللہ پاک کے حقوق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔